اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا۔ الحمدللہ آج ہم اس کتاب کے تیسرے حصے یعنی نبوت کو آپ کے سامنے شروع کریں گے، اور اب تک ہم نے کتاب کے 2 حصوں کو، ایمان اور توحید کو، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیے۔ یقیناً ایمان اور توحید کے وہ زاویے جو امت مسلمہ اور ہر انسان کے لیے اہم تھے، اور اکثر اوقات ہمارے لیے وہ زاویے پوشیدہ ہوتے ہیں، رہبر معظم نے ان پوشیدہ زاویوں کو ہمارے لیے بیان کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے مختصر وضاحت اور واضح اور آسان وضاحت کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے۔ آج جو تیسرا حصہ ہے نبوت کا، وہ اس حوالے سے نبوت کو دیکھ رہا ہے کہ نبوت دراصل ایک اصول دین ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور اس اصول دین کو جب ہم اپنے معاشرے میں تعلیم دیتے ہیں تو اس کے لیے جو اصول عقائد کی بحث ہے، اعتقادات کی بحث ہے، اس میں نبوت کے اثبات کے لیے اور اس کی مختلف ضرورتوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل لے جاتے ہیں قرآن سے، عقل سے، منطق سے، لیکن جب ہم اس کتاب میں نبوت کی بحث پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے زاویے سے نبوت کو جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ صرف وہ بحث نہیں جو اعتقاد کی بحث میں یا اصول عقائد کی بحث میں ہم انجام دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے مختلف زاویے کو جو ہے مد نظر رکھا گیا۔ وہ یہ کہ عملی زندگی میں نبوت ہمارے لیے کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور عملی زندگی میں ہم اس فلسفہ نبوت سے، اس نظریہ نبوت سے، عقیدہ نبوت سے کس طرح مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک بحث ہے نبوت کا اثبات، جو ہم علم کلام میں یا علم اعتقاد میں یا اصول عقائد میں پڑھتے ہیں، اور اس کی اس بات کے دلائل، لیکن آیا وہ اس بات اور دلائل ہم عملی زندگی میں کس طرح ان سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ بحث ہے کہ جو اس نبوت کے جو ہے پیرائے میں، اس کتاب کے پیرائے میں یہاں پر انجام دی گئی ہے، اور اس حوالے سے نبوت پر تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیلی نگاہ آپ کے سامنے ڈالیں گے۔ خیر، تو جو نبوت کی بحث ہے، جیسے بات ہوئی کہ ایک اصول دین کا زاویہ اور اعتقادی زاویہ، اور اعتقادی طور سے اس کو اثبات کرنے کا زاویہ جو علم کلام کے زمرے میں آتا ہے، ایک وہ بحث ہے جو یہاں پر انجام دی جا رہی ہے کہ ضرورت نبوت کا فلسفہ اور اس کا عملی زندگی میں فائدہ، یعنی پریکٹیکل اپروچ ٹورڈز نبوت۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ عقیدہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، کیا عقل انسان کی رشد اور ترقی کے لیے اور اس کو راہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہاں یہ بحث آتی ہے کہ بہت سارے مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہے وہ صرف اپنے پاس جو ان کی موجودہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اس کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور سے ایک آیت سنیے اور پھر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، قرآن مثال دے رہا ہے کس کی؟ شہد کی مکھی کی، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی پر، اور اس نے جو ہے وہ اس کو سارا مراحل جو ہے وہ بتائے کہ شہد کیسے دینا ہے اور کہاں جو ہے وہ نکالنا ہے، اور کس طرح جو ہے اس کا اخراج کرنا ہے، اور کس طرح اس کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ سب جو ہے خدا کی وحی، یہاں پر وحی سے مراد الہام ہے، کہ جو غرائز ہیں، جو یہاں وحی سے مراد وہ فطری غرائز ہیں، نیچرل انسٹنکٹس ہیں جو خدا نے شہد کی مکھی یا کسی بھی مخلوق کے اندر قرار دیے ہیں، اس کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے، اس کے اندر ایک ڈیفالٹ اور ایک بنیادی طور سے اس کے اندر یہ چیزیں فٹ ہو گئی ہیں، اور وہ اسی طرز عمل پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی اس کی فطرت میں، اس کی ماہیت میں، اس کی بنیاد میں یہ چیزیں خداوند متعال نے ڈال دی ہیں، انگریو کر دی ہیں، بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، بائی نیچر۔ تو جب آپ شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں تو اس کی پوری زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سائیکل پہ جو ہے وہ گزر رہی ہے، کہ
شہد کی پیداوار اس کو محفوظ کرنا، اور پھر جو ہے وہ درخت پہ چھتہ بنانا، اور یہ ساری یعنی شہد کی مکھی لگتا ہے کہ پوری زندگی اپنا یہی کام کر رہی ہے۔ اسی طرح دیمک کی ہم مثال دیکھیں کہ دیمک کو جو آپ دیکھتے ہیں، دیمک ہم جب گھر بناتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں دیواروں کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ مکان بناتی ہے چیز لکڑی کے اندر یا مختلف جگہوں پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے گھر پہ جو ہے وہ اس کے جو بنائے ہوئی جگہ ہے اس پر کئی سائنس جو ہے وہ کئی سال تحقیق بھی کر چکی ہے، اور بہت سارے عجائب و غرائب ہمیں انسان کو وہاں سے ملیں۔ یہ سب خدا کی نشانی ہے۔ لیکن آیا شہد کی مکھی اور دیمک کی جو ہم مثال دیکھ رہے ہیں، آیا ان لاکھوں اور کروڑ سال میں جب سے ہمیں دنیا کی تاریخ ملتی ہے، اس میں آیا ہم نے کوئی بہتری دیکھی، کوئی جدت دیکھی، کوئی ترقی دیکھی، کوئی تبدیلی دیکھی کہ ہم کہیں کہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال آدم کے زمانے کی شہد کی مکھی یا نوح کے زمانے کی شہد کی مکھی اس طرح کے گھر بناتی تھی اور آج کی شہد کی مکھی جو ہے وہ اس طرح کے گھر بناتی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ سیم ہے سب کا طریقہ کار، اس دور کی شہد کی مکھی کا اور اس دور کی شہد کی مکھی کا، اس دور کے دیمک کا اور اس دور کے دیمک کا۔ یعنی کیا؟ یہ لوگ اپنے نیچرل انسٹنکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جو ان کے اندر فطری جو غرائز موجود ہیں، جو ان کے اندر فطری تقاضے موجود ہیں، اسی کے مطابق وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی جو موجودہ کیپیبلٹیز ہیں انہی کے مطابق وہ لوگ انہی کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا انسان بھی اسی طرح ہے؟ اس کے پاس جو 5 ظاہری حواس ہیں، 5 سینسز جو اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، آیا وہی انسان کو رہنمائی کرنے کے لیے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ انسان اگر اپنی حواس سے کام لے گا اور صرف اپنے حواس پر ہی بھروسہ کرے گا، تو وہ سینسز پر ہی بھروسہ کرے گا، تو وہ بھی شہد کی مکھی اور دیمک کی طرح جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اسی 4 چیزوں کے 5 چیزوں کے دار و مدار پہ گزرے گی کہ جو گزرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حواس جو ہے انسان کی رشد کے لیے ناکافی ہیں، یعنی انسان اپنے حواس اور سینسز پر عمل کرتے ہوئے صرف حیوانیت کی منزل پر رہ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے حواس جو ہے انسان کی ترقی کے لیے ناکافی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جب رشد کے مسائل، انسان کے رشد کے مراحل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان شیخ اور بچہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل بے عینی ہی اپنے نیچرل صرف اپنے سینسز پہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت 0% ہوتی ہے۔ شیرخوار بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا کسی بھی سوچ اور سمجھ کے تحت نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنے نیچرل انسٹنکٹس پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بھوک لگ رہی ہو رہی ہوتی ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اسے جو ہے وہ نیند آ رہی ہوتی ہے وہ سو جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو جو ہے وہ ماں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کی نیچرل انسٹنکٹس پہ ہے، اسے کسی نے نہ سمجھایا ہے، نہ اسے کسی نے پڑھایا ہے، اور نہ یہ وہ عمل سوچ کے اور سمجھ کے کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ جب انسان اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس میں اور ایک حیوان میں، ایک اینیمل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں اپنی نیچرل انسٹنکٹس پہ جو ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان جو ہے بڑھتا رہتا ہے اور رشد کرتا رہتا ہے اور بلوغت کی طرف آتا رہتا ہے، تو یہ ریشو جو ہے نیچرل انسٹنکٹس کا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا، تفکر کا، یہ جو ہے وہ یہ اپنی جو ہے مقدار جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے۔ غرائز جو ہے اس کا کردار انسانی زندگی کے اندر کم سے کم ہوتا جاتا ہے، اور انسان کا جو عقل ہے اس کا کردار انسانی ترقی میں اور انسانی زندگی میں بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے انسان بلوغت کی منزل پر آتا ہے کہ انسان پھر بلوغت کی منزل پر آتا ہے تو پھر وہ ایک پختہ انسان بن جاتا ہے، میچور انسان بن جاتا ہے کہ وہ اپنی نیچرل انسٹنکٹس پر جو ہے وہ عقل کو اور تفکر کو غالب کر سکتا ہے، اور اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب ہم نے بات کر لی کہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ انسان جو ہے وہ ایک خاص مرحلے پر آ کے اپنی نیچرل انسٹنکٹس پر غلبہ پا لیتا ہے، اور اس کی عقل اور ذہن جو ہے وہ اس کے حواس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، مینیج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو آیا یہ والی منزل کافی ہے انسان کے لیے؟ پہلی منزل کیا تھی؟ وہ جب انسان کے پاس نیچرل انسٹنکٹس اور حواس ہیں صرف، اور کچھ نہیں ہے، جیسے شہد کی مکھی اور دیمک کی طرح، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کیپیبل نہیں ہے اپنی رشد کے مراحل کو طے کرنے کے لیے، وہ بالکل شہد کی مکھی اور دیمک کی طرح اپنی پوری زندگی اسی سائیکل میں گزار دے گا۔ لیکن اب جو یہ والا مرحلہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے سینسز جو ہیں وہ اس کی عقل کی کنٹرول میں آ جاتے ہیں اور عقل مینیج کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے سینسز کو، تو آیا یہ والا دوسرا مرحلہ جو ہے، آیا اس میں انسان ترقی کے لیے
جو ہے اسے کسی اور ایکسٹرنل فیکٹر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کسی بیرونی عامل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، صرف عقل اس کے لیے کافی ہے؟ تو یہاں بھی جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے دو دلیلیں ہیں۔ دو دلیلیں کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ کہ انسان جب اپنی ضرورتوں کا احساس کرتا ہے، جب انسان اپنی اندر جھانکتا ہے، اپنے باطن میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورتیں جو ہیں، اس کی جو ہے احتیاج جو ہے وہ لامحدود ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ انسان کہہ دے کہ بس اب میں اس سے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس سے آگے میں ترقی نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی انسان ہے کسی بھی وہ ترقی کے لیول پر پہنچ جائے اور اس سے ایک اگلا مرحلہ دکھایا جائے ترقی کا کہ ہاں آپ اس ترقی کو حاصل کرنا، اس کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کوئی بھی انسان اگر عاقل ہوگا، اگر واقعاً انسانی اصولوں پر عمل کر رہا ہوگا، فطرت پر ہوگا، تو وہ یہی نہیں کہے گا نہیں مجھے اگلے کمال کی طرف، اگلے لیول پر نہیں جانا ہوگا، کہ نہیں بالکل اگر راستہ کھلا ہے تو مجھے اگلے لیول پہ چاہیے۔ کبھی بھی انسان کسی لیول پر آ کر بس نہیں کرتا، کیونکہ اس کی احتیاج، اس کی فطرت یا اس کی جو ضرورت ہے وہ لامحدود ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ کہیں بہت جگہ آ کے انسانی عقل جواب دے دیتی ہے، بلکہ کئی جگہ الٹ وہ خطا بھی کر جاتی ہے۔ انسانی عقل جو ہے وہ سینسز کے دھوکے میں آ کے کئی دفعہ انسانی عقل جو ہے وہ خطا بھی کر جاتی ہے۔ انسان معمولاً اپنی زندگی میں خطا کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل جو ہے اس دلیل کے تحت انسان کی ترقی اور رشد اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنی عقل پر اطمینان نہیں ہے، کیا پتہ وہ غلط راہ پہ چل پڑے یا برعکس راہ پر چل پڑے، الٹ راہ پہ چل پڑے، تنزل کی طرف چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، کسی جگہ آ کے رک جاتی ہے، دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ کہ جو کائنات کے اندر متفکرین گزرے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے اندر عاقل تھے، مثلا انسانی بنیادوں پر اگر ہم دیکھیں اور جو نیوٹرل بنیادوں پہ مذہب سے ہٹ کے دیکھیں کہ ہاں واقعاً وہ سوچ سمجھنے والے لوگ، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ تھے، دنیاوی لحاظ سے ان کی عقل جو تھی کسی حد تک جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب دینی معیارات پہ اس کا کیا مسئلہ ہے یہ بات الگ ہے، صرف ابھی ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو گزرے ہیں وہ لوگ کیا دنیا کو جو ہے وہ کچھ دے پائے؟ دنیا کو کچھ آیا انہوں نے پرووائڈ کیا، کچھ پروڈیوس کیا دنیا کے لیے، انہوں نے کوئی نتیجہ دیا، کوئی رزلٹ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا؟ ہم دیکھتے ہیں نہیں۔ اگر عقل انسان کی کافی تو بڑے بڑے عاقل سب کہتے ہیں دنیا میں گزرے، ارسطو، سقراط، افلاطون، ان سب نے جو ہے وہ انسانیت کو آئیڈیل سسٹم دیا ہے، آئیڈیل ان کے لیے انوائرمنٹ کے اصول بتائے ہیں اور بتایا کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، ایک عاقل انسان، انسانیت کہاں چھپی ہوئی ہے، کس طرح ایک انسان بن سکتا ہے۔ اس طرح مدینہ فاضلہ کا کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا اس کو افلاطون نے۔ تو لیکن آیا وہ دنیا کو، انسانیت کو رشد دے سکے اس نظریے بیان کرنے سے؟ آیا ان کے صرف نظریے بیان کرنے سے اور کتابوں کے صفحے پر کرنے سے انسانیت رشد پا گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف اس طرح عقل کے ذریعے انسان یا تفکر کے ذریعے انسان اپنے بلبوتے پر رشد کرنے والی ہستی نہیں ہے، ورنہ اب تک وہ جو ہے وہ رشد کر چکی ہوتی ہے، کسی مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے انسان دنیا کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، پیش رفت کرتا جا رہا ہے، وہ اپنی انسانیت میں تنزل کرتا جا رہا ہے اور حیوانیت سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ نتائج ہمیں برعکس دکھ رہے ہیں دوسری دلیل کے تحت۔ پہلی دلیل میں تو ہم سمجھ چکے کیونکہ انسانیت کی جو احتیاج ہے وہ لامحدود ہے، عقل کی انسانی جو اس کے باطن کے اندر جو ضرورتیں ہیں وہ کہیں لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن عقل جو ہے انسان کی لمیٹڈ ہے، ہر جگہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں انسان کو یہاں پر جو ہے انسان کی بشریت کو اور انسان کو گائیڈنس کے لیے ایک بیرونی عامل کی ضرورت ہے، ایک ایکسٹرنل فیکٹر کی ضرورت ہے کہ جو آئے اس کا ہاتھ تھامے اور اسے اس جگہ ان راستوں پر لے کے جائے کہ جہاں انسانی عقل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، جہاں انسانی عقل جو ہے جواب دے دیتی ہے۔ اسی میں نبوت جو ہے اب یہاں پر بات ہوتی ہے، جب ہم سمجھ گئے کہ انسان کو ایک بیرونی عامل، ایک بیرونی فیکٹر کی ضرورت ہے، تو ہم یہاں پر آتے ہیں، نبوت کی بحث کرتے ہیں کہ نبوت وہ بیرونی فیکٹر ہے، وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے، وہ غیبی ہاتھ ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرے گا اور اس کی عقل کے سامنے جو پردے پڑ گئے ہیں اس کو برطرف کر کے اس کو راہ دکھائے گا۔ یہاں پر نبوت کا معنی پس کیا مراد ہوا یہاں سے؟ نبوت ایک الہی ہدایت ہے، ایک غیبی ہدایت ہے کہ جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، البتہ جو اس کے حواس، عقل اور نیچرل انسٹنکٹ، سینسز، انٹلیکٹ اور اس کے جو غرائز ہیں، نیچرل انسٹنکٹس ہیں، اس کی رہنمائی کرنے آتی ہے، ان کے سامنے سے
پردے ہٹانے آتی ہے، ان کا راستہ جو رکا ہوا ہوتا ہے، ان کے جو روڈ بلاک ہو جاتی ہے کئی جگہ، ان کی روڈ کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے آتی ہے. اس لیے نبوت ہے وہ ان سب جو انسان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں ان سے بالاتر ہے، ان کے مقابلے پہ نہیں ہے، ان کے مخالف نہیں ہے، ان کو منع، ان کا راستہ روکنے نہیں آئی، بلکہ ان کو رہنمائی گائیڈنس کرنے آئے، گائیڈ کرنے آئی. یعنی ایک بالاتر لیول پر ہے نبوت، ایک الہی ہدایت، تاکہ ان چیزوں کو انسان کے لیے، ان کے سامنے جو رکاوٹیں آ گئی ہیں ان سے جو رکاوٹیں ہٹا سکیں. اسی لیے ایک غلط جو کانسیپٹ ہے کہ دین جو ہے وہ مخالف ہے انسانی رشد کے، انسانی عقل کے، انسانی تمایلات کے، انسانی احتیاجات کے، تو یہ بات غلط ہے. کیونکہ نبوت جو ہے وہ کبھی بھی عقل، حواس اور غرائز کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ انہیں رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. غلط راستوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور صحیح راستوں کی طرف آپ نے جانا ہے. نبوت صرف رہنمائی کرتی ہے، انسان کا اختیار پھر بھی اس سے نہیں لیتی، بلکہ اس کو سامنے راستہ کھول کے بیان کرتی ہے. اسی لیے ام المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد کرتے ہیں کہ جب نبوت کے فلسفے پہ بحث کرتے ہیں اور نبوت کی ضرورت پہ بحث کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وَيَسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، نبی اور رسول اس لیے خدا نے بھیجے تاکہ ان کے جو انسان کے عقل کے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں، عقل کا جو خزانہ ہے انسان کا عظیم جو خدا نے اس کو دیا ہے، اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو جو دفن کیا ہوا ہے انسان نے اپنے حواس کے چکر میں، اپنے حوث کے چکر میں اور اپنی خواہشات نفسانی کے تلے اس کو دبا ہوا ہے. نبی اور رسول اس لیے آتے تاکہ اس کے اوپر سے وہ خاک اور خاک ریزہ ہٹائیں، اس کے اوپر سے وہ مٹی ہٹائیں اور عقل کا جو ہیرا ہے اور اس کا جو انمول موتی ہے وہ نکھر کر چمک کر جو ہے وہ انسان کے سامنے آئے. اسی لیے جو نبی اور نبی ایک دینی نظام میں اور طاغوتی نظام میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے، جو ہم نے کچھ درسوں پہلے سے یہ بحث ہم کر رہے ہیں کہ ایک الہادی معاشرہ اور ایک توحیدی معاشرے میں بہت بنیادی فرق ہے. ایک طاغوتی معاشرہ جو ہوتا ہے انسان کے رشد کے مخالف ہوتا ہے، وہ انسان کو رشد نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے طاغوت نے اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے انسان کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اسے اویئرنیس نہیں دیتا، اسے شہوت کے ذریعے، اسے بھوک، مفلسی، فقر کے ذریعے، اسے جو ہے خواہشات نفسانی کے ذریعے اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کرتا ہے اور اس کی جو باغ دوڑ ہے انسان کی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اسے جو ریئل اویئرنیس ہوتی ہے، جو حقیقی جو انسانیت ہوتی ہے، انسانی ویلیوز ہوتی ہے، اس سے دور رکھتا ہے. کیونکہ انسان اگر بیدار ہو گئے، اویئر ہو گئے، تو وہ طاغوت کی بقا کا آخری دن ہوگا. اس سے طاغوتی نظام جو ہوتا ہے انسان کو رشد نہیں کرنے دیتا، وہ عقل کو رشد نہیں کرنے دیتا، اس کے حواس کو اور اس کے غرائز کو، نیچرل انسٹنکٹس اور اس کے سینسز کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ عقل پہ غالب رہیں. عقل جو ہے پیچھے چلی جائے اور انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانی کا پیکر بن جائے، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتا رہے، تاکہ وہ جو اساسی سوال ہیں، جو اہم سوال ہیں، اس کے مطابق اس سے غافل ہو جائے، ان کے بارے میں نہ سوچے. جو اساسی سوال کہتے ہیں، ہم نے توحید کی بحث میں بحث کی تھی کہ کہ بھائی طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، توحیدی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے. کیونکہ جب انسان کے ذہن میں یہ سوال آئیں گے تو طاغوتوں کے جو ہے وہ آنکھوں کے آگے وہ کانٹا بن جائیں گے. اس لیے طاغوت انسانیت کو انوالو کر کے رکھتا ہے غفلت کے اندر. لیکن جو توحیدی معاشرہ جو ہوتا ہے، جس کا باغ دوڑ نبی اور رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ انسانیت کو دباتی نہیں ہے. یسیر لہم دفائن العقول، یعنی وہ اس کی عقلوں کو پروان چڑھاتی ہے، ترقی دیتی ہے. اس کے آگے جو حجابات، پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواہشات نفسانی کے، انہیں ہٹاتی ہے تاکہ انسان نکھر کر انسان بنے، حیوانیت کی منزل سے اوپر آئے اور انسانیت کی منزل پر آ کر اپنا حقیقی مقام جو ہے وہ حاصل کرے. اب یہاں ایک جو آج کل جدید دنیا میں بھی کافی بحث یہ چل نکلی ہے اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہ بحث جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس پر مقالے اور تھیسس بھی لکھا جاتا ہے کہ دین اور عقل کے درمیان کیا رابطہ ہے. آیا دین مخالف ہے عقل کے؟ ہمارے معاشرے میں بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں اور اکثراً غلط جو ہے وہ نتائج لیے جاتے ہیں کہ آیا دین مخالف ہے عقل کے، ترقی کے، دین کے، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے؟ یعنی دین مخالف نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے خود عقل کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کو مضبوط بھی کرتا ہے اور عقلی تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے اور عقلی تقاضوں کے پیچھے چلنے کی تشویق بھی دلاتا ہے، یعنی انکریج بھی کرتا ہے کہ انسان کو کہ اپنی عقلی تقاضوں کے پیچھے چلے. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ دین جو ہے وہ اینٹی عقل نہیں ہے، عقل مخالف نہیں ہے، بلکہ دین گائیڈ ہے انسانی عقل کے لیے. انسان عقل کے سامنے وہ پیمانے رکھتا ہے دین کے، جب انسان کی عقل
بہت ساری جگہوں پہ غلط فیصلے کرتی ہے یا راستے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، تو دین آتا ہے انسانی عقل کو گائیڈ کرنے کے لیے، اسے صحیح راستے دکھانے کے لیے۔ جب اس کی سامنے ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے تو پھر آتے ہیں دین اس کے سامنے ڈیڈ اینڈ کو کھولنے کے لیے اور اسے راستے دکھانے کے لیے۔ مثال کے طور سے ہمارے پاس کیا مثالیں کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی دین جو ہے ہمیشہ عقل کے ساتھ ہے اور عقل جو ہے وہ سنک ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور سے حکم آیا کہ شراب منع ہے۔ شراب کیوں منع ہے؟ قرآن میں آیا کہ شراب جو ہے انسان کو مستی کی طرف لے جاتی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اسلام نے جو ہے وہ نفع اور نقصان کو دیکھا اور کہا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے نفع سے۔ قرآن کے اندر اس کی آیت موجود ہے کہ اس کے نقصانات جو ہیں نفع سے زیادہ ہیں، اس لیے تم جو اسے ترک کر دو۔ اور آج دنیا کی سائنس جو ہے وہ 1000 سالوں بعد جو ہے اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ تجرباتی لیبارٹریز کے اندر ایکسپیریمنٹس کر کے ثابت کیا ہے کہ ہاں کہ الکوہل جو ہے واقعاً انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، انسان کے عقل کے لیے، انٹلیکٹ کے لیے بھی مضر ہے، انسان کی عقل کو معوف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دوسرے اور بھی مراحل دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسلام آیا، قرآن آیا اور اس نے بچے کی پیدائش کے مراحل بتائے اور 7 جو ہے وہ مراحل ذکر کیے، تو آج کی سائنس بعینی ہی انہی 7 مراحل کو جو ہے وہ تائید کرتی ہے۔ اس لیے دین جو ہے وہ کبھی بھی عقل کے مخالف نہیں ہے، بلکہ دین ہمیشہ عقل کی تائید کرتا ہے، اور عقل اگر سالم ہو اور اگر صحیح ہو اور صحیح راستے پر چلے تو ہمیشہ دین کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایت، جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں غلط نظریے کہ دین جو ہے عقل کا مخالف ہے اور دین کے اندر عقل جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں بہت ساری روایتوں میں بھی ان کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ ان کی غلط توجہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے ایک حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ آپ ارشاد کرتے ہیں کہ دین اللہ لا یصاب بالعقول، کہ خدا کا دین جو ہے وہ عقل کے تحت جو ہے، عقل کے ذریعے جو ہے نا اسے جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا، عقل کے ذریعے اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا عقل کے پیمانے پر لا کر اس پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس حدیث کے 2 معنی ہے، ایک صحیح معنی ہے، پازیٹیو معنی ہے، ایک جو ہے وہ منفی معنی ہے اور غلط انحرافی معنی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انحرافی معنی کر کے ہمارے سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو عقل کے مخالف۔ مثال کے طور سے وہ اس روایت سے معنی یہ لیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل کو قبول نہیں کرتا، عقل کو سائڈ پہ رکھنے کو کہتا ہے، کنارہ لگانے کو کہتا ہے، اس لیے دین کے اندر عقل کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، حقیقی معنی یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ دین کا معیار نہیں ہے، عقل کے ذریعے دین کو تولا نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے محدود ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ عقل کے ذریعے دین کو نہیں تولا جا سکتا۔ مثال کے طور سے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے وہ 3 رکعت نماز مغرب میں کیوں پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز فجر میں کیوں پڑھتے ہیں اور 4 رکعت نماز عشاء کی اور ظہرین میں کیوں پڑھتے ہیں، تو ہمارے انسانی عقل اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آپ سے کہا جائے کہ مثال کے طور سے مختلف چیزیں جو حرام ہیں اور مختلف چیزیں جو حلال ہیں، اس میں تو انسان بعض چیزوں کو درک کر سکتے، جیسے بھی شراب کے ہم نے بات مثال دی، یا اس سے دوسری چیزوں کے ہم مثال دے سکتے، لیکن ساری چیزوں پر انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا گیا، تو انسانی عقل یہاں تک جو ہے وہ اس کو تول نہیں سکتی دین کو۔ لیکن انسانی عقل جو ہے وہ دین کی عقلانی اور معقول توجیہ ضرور کر سکتی ہے۔ یہ ہے اس روایت کا حقیقی معنی۔ یعنی یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ عقل جو ہے وہ دین میں کوئی کردار نہیں ہے عقل کا، بلکہ نہیں، اس سے معنی یہ ہے کہ عقل دین کو تول نہیں سکتی، عقل جو ہے وہ میزان یا وہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ اعلیٰ ثابت نہیں ہو سکتی کہ دین کو تولنے کا، بلکہ نہیں، دین کی معقول توجیہ ضرور آپ کر سکتے ہیں اور عقلانی طور سے دین کو ثابت کر سکتے ہیں، اس سے کسی نے کوئی منع نہیں کیا۔ اسی لیے اب یہاں بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سی رکاوٹیں، وہ کون سے پردے ہیں کہ جو انسانی عقل کے سامنے آ جاتے ہیں اور دین پھر آتا ہے انہیں برطرف کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ ہے حوث کی رکاوٹ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے راستے میں انسان زندگی کے دوران جو ہے وہ حوث کا شکار ہو جاتا ہے،
خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے، مثال کے طور سے طمع کا شکار ہو جاتا ہے، یا خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح ڈرپوکی یا خوف کا شکار ہو جاتا ہے بے جا، تو دوسروں سے، غیر خدا سے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کی عقل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اسے صحیح طرح سوچنے نہیں دیتے، اسے صحیح طرح فیصلہ کرنے نہیں دیتے، اسے صحیح طرح سے معاملات کو انالائز کرنے نہیں دیتے اور صحیح نتیجہ نکالنے نہیں دیتے۔ تو دین جب کہتے ہیں کہ یسیر الحم دفائن العقول، نبوت اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کے عقل کے دفینوں کو جو ہے وہ باہر لے کر آئیں اور چھپے ہوئے عقل کو، خزانوں کو جو ہے وہ باہر نکالیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ انسانی عقل کے جو آگے شہوت کے پردے اور اس کے آگے خواہشات نفسانی اور حوث کے جو پردے آ گئے ہیں، ان کو، حوث کو انسان کی ختم کرے، انسان کو تزکیے سے، انسان کو تعلیم الحکمہ سے، ہم نے بات کی تعلیم الحکمہ، تعلیم الکتاب سے، تزکیے سے جو ہے انسان کو جو ہے بصیرت عطا کر کے اس کے حوث کے پردوں کو انسان کی عقل کے چہرے سے ہٹائے۔ اسی لیے قرآن بار بار جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے افلا تتفکرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون۔ اسی طرح آیات للاولی الالباب، قرآن نے جگہ جگہ عقل کو جو ہے وہ معیار بنایا انسان کے لیے۔ عقل کو جو ہے قرآن نے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک آیات الہی بنا کے پیش کیا ہے۔ اسی لیے نبوت جو اس کا اہم کام وہ یہ ہے کہ انسانی عقل کو جو ہے وہ حوث کے جو پردے اور خواہشات نفسانی کے جو پردے اس کی عقل کی بصیرت کے اوپر آ کے جو ہے وہ پردہ بن گئے، حجاب بن گئے، ان کو برطرف کر سکے۔ اسی لیے دین جو ہے انسان کی عقل میں نکھار لانے کے لیے، انسان کی عقل کو بالغ کرنے کے لیے، انسان کی عقل کو رشد دینے کے لیے آیا ہے، نہ ہی عقل کو دبانے کے لیے اور نہ ہی عقل کو جو ہے وہ کنارہ لگانے کے لیے۔ دین کی سب سے خراب ترین اور سب سے منفی اور منحرف توجیہ ہے کہ جو لوگ اس طرح انجام دیتے ہیں، وہ دین جو ہے وہ ایک خرافاتی دین ہے، وہ حقیقی اسلامی اور محمدی دین نہیں ہے۔ اسی طرح غلط کانسیپٹ جو یہاں پر ایک الہی امداد اور غیبی امداد کا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور سب اکثر معاشروں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ آیا جو غیبی امداد ہے انسان اس کی توقع سارے وقت رکھے، الہی نصرت اور معجزے اور اس کی کرامت کی توقع انسان ہر وقت رکھے، یا نہیں؟ بعض اوقات یہ توقع رکھنی چاہیے، ہر وقت نہیں رکھنی چاہیے، کہ جہاں تک انسان زحمت کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، اپنی عقل کے راستے کے تحت چل سکتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے پردوں کو ہٹا سکتا ہے، انسان وہاں تک کھود جائے، جب وہاں تک پہنچ جائے اور پھر الہی نصرت اور غیبی امداد کی توقع رکھے۔ تو یہ دوسرا نظریہ وہ غیبی امداد اور غیبی مدد کا اور الہی امداد کا نظریہ ہے جو حق نظریہ ہے۔ اگر انسان سست ہو، گھر میں بیٹھا رہے، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور پھر یہ توقع رکھے کہ الہی نصرت اسے شامل حال ہوگی، الہی امداد اور غیبی امداد اس کے شامل حال ہوگی، تو یہ خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر بعد میں وہ سارا قصور دین کی طرف ڈال دے گا کہ مجھے جو ہے خدا نے مدد نہیں کی یا میرے ضرورتوں کو پورا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک ذمہ دار انسان نہیں بنے، آپ ایک عاقل انسان نہیں بنے، آپ اسی حیوانیت کی منزل پر رہے کہ آپ نے اپنے جو خدا نے نعمتیں آپ کو دی تھی، تفکر، تعقل، اور اس کے ذریعے آپ نے سوچ، اس کے ذریعے آپ نے اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جب آپ نے نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کیا تو پھر آپ نے خدا کی الہی نصرت کی توقع رکھنا شروع کر دی۔ تو یہ کیسا توقع ہے الہی نصرت کی، جب آپ خدا کی نعمتوں کو شکرانہ نہیں کر رہے ہوں، نعمتوں کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے، اور پھر آپ خدا سے الہی نصرت کی توقع رکھ رہے ہیں، تو یہ خام خیالی اور خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دین کا وہ خرافاتی چہرہ ہے کہ جو ہمارے معاشروں کے اندر ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو سست بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے اور مختلف ذرائع سے انجیکٹ کیے گئے، تاکہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ اپنی عظمت کو، سابقہ عظمت کو پوری طرح کھو دے۔ اور اس میں خود مسلمان حکومتیں جو قائم رہیں اور اہل بیت کے، اکثراً اہل بیت کے مقابلے پر وہ قائم رہی، ان کا بہت بڑا کردار اس میں ہے، اور تاریخ اس نے اس بات کو پوری طرح ہمارے سامنے ثابت کیا ہے۔ اسی لیے غیبی امداد وہاں انسان توقع رکھے جہاں انسانی صلاحیتیں جو ہے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، جہاں انسانی صلاحیتیں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، اور انسان وہاں پر غیبی امداد کی توقع رکھے، تو یہ سستی، راہ فرار
اور غیر ذمہ داری اور بے عملی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ایک فلسفہ کس کا؟ الہی امداد کا، الہی نصرت کا، الہی غیبی امداد کا، بند راستوں کے کھولنے کا کب موقع آتا ہے، کب انسان کو خدائی نصرت اور الہی امداد اور غیبی امداد کی توقع رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اب یہاں جو نبوت کے جو انسان کے سامنے جو ہے وہ فلسفہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں جب تک انسان جو ہے وہ، اب مثال کے طور سے ہم یہ توقع رکھیں کہ نبوت آئے اور انسان کو پیسے کمانے کا طریقہ بھی بتائے، انسان کو جو ہے وہ فزکس اور میتھمیٹکس اور ٹیکنالوجی بھی سکھائے، اور انسان کو جو ہے مختلف اور بھی جو ہے اسکلز آ کے سکھائے، تو یہ خام خیالی ہے۔ کیوں کہ یہاں پر انسانی صلاحیتیں خود کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ انسان خود اگر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے تو انسان ان جگہوں تک پہنچ سکتا ہے، انسان جو ہے ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، نبوت اب کہاں آئے گی؟ نبوت کی ضرورت ہمیں کہاں محسوس انسانیت کو ضرورت ہوگی؟ کہ جہاں انسان اپنی صلاحیتوں سے نہیں پہنچ سکتا، اور وہ صلاحیتیں کہاں ہیں؟ کہ جب انسانی عقل کے آگے روڈ بلاک ہو جاتی ہے، انسان عقل اپنی آخری لیمٹ کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان اس غیبی دنیا کی طرف، اس غیبی جو حقیقی دنیا ہے، اس دنیا کے آگے جو اصلی دنیا ہے، اس کے لیے جب انسان بڑھتا ہے اور اس کے راستے پر انسان چلتا ہے، تو انسانیت اپنے کمال کے راستے جب طے کرنا چاہتی ہے، روحانی کمال کے راستے جب طے کرنا چاہتی ہے، تو اس کے 5 سینسز اور اس کی عقل جو ہے وہ ان راہوں کو نہیں پہچان سکتے، ان راہوں کے حوالے سے نہیں فیصلہ کر سکتے صحیح۔ یہاں پر نبی کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہمیں سائنس، فزکس، بایولوجی اور میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنسز پڑھانے کے لیے نبی آئے، یا ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نبی آئے۔ اس کے لیے خود انسانی عقل کافی ہے۔ یہاں پر اگر نبوت آ کے انسان کو مدد کرتی ہے تو یہ انسان کو سست بنانے کے لیے جو ہے وہ انسان کو سست بنانے کے برابر ہے، انسان کو بیکار انسان بنانے کے لیے ان کے برابر ہے۔ اسی لیے نبوت کہاں ضرورت ہے؟ کہ انسان کا جو حقیقی مقصد ہے اس دنیا میں، وہ توحیدی رنگ پکڑنا، اس عالم غیب کی طرف سرعت اختیار کرنا، آپس میں سابقو یعنی آپس میں کمپٹیشن دینا، یا انسان کا خدا کی طرف قرب اختیار کرنا، یہاں پر نبوت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور باقی دنیاوی معاملات میں انسانی عقل بہت ساری جگہوں پر کافی ہے، بلکہ کافی سے بھی زیادہ جو ہے وہ انسان کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نے نبوت کی ضرورت کو، اس کی جائیگاہ کو، اس کے مقام کو اور اس کی ضرورت کو سمجھ لیا، اور کہاں پر نبوت فائدہ مند ہے اور کہاں کس مقصد کے لیے نبوت انسان کے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے، تو وہاں پر جب ہم نے انسان کو جب سمجھ لی نبوت کے فلسفے کو، تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب نبوت کی بحث میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کن کن زاویوں سے ہم نبوت کی بحث کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو زاویہ نبوت کی بحث کو دیکھنے کا وہ ہے نبوت کا مفہوم، نبوت سے مقصد کیا ہے، نبوت سے مراد کیا ہے۔ ہاں، ہم نے سمجھ لیا نبوت حق ہے، نبوت اصول دین ہے، نبوت کو ہم نے مختلف دلائل سے، تاریخی، قرآنی، عقلی دلائل سے ثابت کر لیا، نبوت ہمارے لیے ثابت ہو گئی، لیکن آیا خود ہم نے نبوت کا مقصد سمجھ لیا، نبوت کا مفہوم سمجھ لیا کہ نبوت ہے کیا، نبوت سے مراد کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو بحث ہم کر سکتے ہیں نبوت کی اس بحث میں کہ بعثت سے کیا مراد ہے، کہ جو خدا نے نبی کو مبعوث کرتا ہے خدا ہر دور میں ہر قوم کے اوپر، لکل قوم ہاد، تو وہ اس بعثت سے کیا مراد ہے۔ آیا یہ بعثت جو ہے کس معنی میں ہے، آیا یہ بعثت جو ہے صرف انسان کی ہدایت کرنے کے معنی میں، خانقاہ میں بیٹھ کے انسان کی جو ہے پیر مریدی کے معنی میں، یا نہیں انسان کی لیڈرشپ کے معنی میں، انسانیت کو ایک جگہ پر پہنچانے کے لیے کے معنی میں، ایک ایکٹیو لیڈرشپ کے معنی میں، ایک انقلابی لیڈرشپ کے معنی میں۔ اس کے بعد جو تیسرا ہم عنصر یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں نبوت کا، کہ نبوت کا نقطہ آغاز کیا ہے، نبوت کہاں سے نقطہ آغاز شروع کرتی ہے انسانیت کی ہدایت، کس جگہ سے انسانیت خود اپنا راستہ طے کر سکتی ہے، اور پھر نبوت کہاں سے اس کا ہاتھ جو ہے، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کا ہاتھ پکڑے۔
اور چوتھی بات جو ہم نقل کر جو یہاں پہ بحث کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے نقطۂ آغاز کو سمجھ لیا تو اب اس نبوت کا نقطۂ اختتام کیا، یعنی انسانیت کو کہاں تک یہ نبوت لے کر جانا چاہتی ہے اور کہاں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اسی لیے اب ایک آیت کی طرف توجہ کریں، آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کو سنا اور آیت میں ارشاد ہو رہا تھا کان الناس امتاً واحدہ، کہ لوگ جو تھے امت واحدہ تھے۔ یہاں مفسرین میں کافی بحث ہے کہ امت واحدہ سے کیا مراد ہے، اور مختلف نظریات جو ہیں موجود ہیں۔ رہبر معظم نے جو یہاں نظریہ اور معقول ترین نظریہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ سے مراد سے یہ ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ فطری طور سے ایک جیسی ہے۔ انسانیت بائی نیچر، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس کی صلاحیتوں میں، اس کے انسٹنکٹس میں، اس کے حواس سینسز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر انسان بنیادی طور سے انہی صلاحیتوں کا مالک ہے جیسے دوسرے انسان ہیں۔ یعنی کان الناس امتاً واحدہ، یعنی ساری انسانیت ایک پیج پر ہے، ایک امت ہے، یعنی ایک لیول پر ہے، ساری صلاحیتیں ایک جیسی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان برتر ہے اور دوسرا انسان کمتر ہے۔ انسانیت بنسان بنوانے انسان کسی بھی رنگ کا، نسل کا، شکل کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان کے عنوان سے ایک ہی پیج پر ہے اور ایک ہی لیول پر ہے۔ اس کے آگے قرآن کی آیت ارشاد فرما رہی ہے فبعث اللہ نبیین، جب ہم نے انسانیت کو خلق کیا اور انسانیت کو ساری صلاحیتیں ایک جیسی سب کو دے دی، تو وہاں پر جو ہے خدا نے نبیوں کو مبعوث کیا، نبیوں کو بھیجا اس انسانیت کے اندر۔ کس لیے بھیجا؟ مبشرین و منذرین، یعنی ان کو مبشر بشارت دینے والا اور ان کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی کیا؟ ان کو غلط راہوں سے روکنے والا اور ان کو صحیح راہوں پر چلنے والا، یعنی انسانیت کی صلاحیت برابر ہے اور اس کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب خدا نے ایک گائیڈ بھیجا ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ تم اپنی صلاحیتوں سے، تمہارے پاس سب کے برابر صلاحیتیں تم لوگ کے پاس، اپنی صلاحیتوں سے کیسے اچھے استفادہ کرو، اچھی طرح استعمال اور فائدہ اٹھاؤ، اور کس طرح تم ان کو روک کر، غلط راہوں پہ روک کر اس کو غلط جگہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ بچو۔ اسی طرح وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی بالحق۔ یہاں بالحق سے کیا مراد ہے؟ بالحق سے مراد یعنی کہ فطرت کے مطابق جو ہے وہ کتاب بھیجی۔ کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ فطری تعلیمات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ کچھ اس سے بہت الگ چیز کا تقاضا کر رہی ہیں، اس سے بہت ہی مشکل چیز نہیں، وہ انسان کو انسانی فطرت کی طرف پلٹانا چاہ رہی ہیں۔ انسان کے آگے جو شہوت کے اور حوث کے، ہوا و حوث کے پردے جو ہٹ گئے ہیں ان کو ہٹا کے انسان کو اس فطرت پر لے کر واپس پلٹانا چاہ رہی ہیں کہ جس فطرت پر انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، جو اس کی الہی فطرت ہے، جو اس کی کہ جس میں قرآن ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا نے اپنی روح سے انسان کی جو ہے روح کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ البتہ یہ آیت بہت گہرے مطالب والی آیت ہے، ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس الہی فطرت کی طرف انسان کو پلٹانا ہے، یعنی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی ان فطری تعلیمات کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ان کتاب کو بھیجا۔ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس میں انسان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور نبوت آئی ہے تاکہ انسانوں کو جو ہے راہ دکھائیں مبشرین اور منذرین بن کے۔ اس کے بعد کتاب کے ذریعے جو ہے ان کے فطری تعلیمات ان تک پہنچائیں، اور ان کے ہوا حوث کے جو حجابات اور پردے ان کے عقل کے آگے پڑ گئے ہیں ان کو جو ہے برطرف کریں، اور اس کے بعد ان میں جن چیزوں میں انسان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان اختلافات کو جو ہے وہ صحیح طور سے فیصلہ کیا جا سکے، ان اختلافات میں حق کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے کہ حق کس طرف ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر اختلاف کی بحث جب رہبر معظم بیان کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نکات بیان کرتے ہیں کہ اختلاف جو ہے، پہلی بات یہ کہ انسانی معاشرے کا فطری تقاضا ہے اختلاف، کیونکہ ہر انسان سوچ اور تفکر کا مالک ہے، مختلف زاویوں سے سوچتا ہے،
تو یہ بات فطری ہے کہ ہر انسان مختلف نتیجے تک پہنچتا ہے. جب انسان مختلف نتیجوں تک پہنچتے ہیں تو پھر آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر آپس میں بحث اور دلائل پیش کی جاتے ہیں کہ کون انسان حق پر ہے اور کون انسان باطل پر ہے. دوسری بات یہ کہ اختلاف کا ہونا کسی بھی معاشرے کے رشد کے لیے جو ہے وہ باعث کمال ہے. یعنی اختلاف اس لحاظ سے اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر مختلف نظریات نہیں ہوں گے، مختلف نظریات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کون نظریہ کیسے بہتر ہے، کون نظریہ انسان کو صحیح راہ دکھانے میں زیادہ فائدہ مند ہے. لوگ دلائل پیش نہیں کریں گے ایک دوسرے کے رد میں، نقد نہیں کریں گے، یا اپنے انسان نظریے کو پیش کرنے کے لیے مضبوط دلائل نہیں دے گا، تو انسانیت کی جو راستہ ہے کا تکامل کا وہ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جائے گا. انسانیت تیز رفتاری سے پھر جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جائے گی انسانیت. دوسری بات یہ کہ توحیدی معاشرے جو ہے وہ کسی بھی توحیدی معاشرے کی، جیسے خود نبوت جو ہے وہ آئی تاکہ انسانیت کے اختلاف کو ختم کیا جائے. یعنی اختلاف کو ختم کرنے سے مراد یہ نہیں کیا کہ توحیدی معاشرے کے اندر اختلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے. توحیدی معاشرہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ انسان کو بولنے کی اجازت ہی نہ ہو، اپنی رائے کی پیش کرنے کی اجازت ہی نہ ہو، بلکہ انسانی معاشرہ، توحیدی معاشرہ، حقیقی انسانی معاشرہ وہ معاشرہ کہ جس میں انسان کو اپنی رائے کا اظہار کا حق حاصل ہوتا ہے. اور نبی آتا ہے کہ جو مختلف رائے آ رہی ہیں ان کے درمیان صحیح راہ کو بتانا، صحیح رائے کا انتخاب کرنا اور صحیح رائے کو عقلی پیمانوں پر اور منطقی بنیادوں پر بیان کرنا. اس سے آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وما اختلف فی، یعنی اس کتاب میں کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر کنہوں نے؟ الا الذین اوتوہ، کسی نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے کہ جن کو ہم نے کتاب بھیجی. اہل کتاب یہاں مراد ہے. من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کہ جب ان پر روشن دلائل نازل ہو گئے، جب ان کے لیے حق واضح ہو گیا. اور انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ بغیا بینہم، ان کے درمیان جو آپس کی چپکلشیں تھیں، آپس کے ذاتی اختلاف اور آپس میں ایک دوسرے سے جو دوریاں تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن یا اس کے سے انہوں نے جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی تورات اور زبور، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپس میں اختلاف کیا، اس کے مختلف ورژنز بنا لیے اپنی پسند کے، اپنے آپ کو برتر بنانے کے لیے اپنی مرضی سے اس کے ورژنز بنا لیے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خدا نے ہدایت کی کس کی؟ ان لوگوں کی جو حقیقی ایمان کے حامل تھے، جن لوگوں نے حقیقی طور سے خدا کو صدق دل سے قبول کیا تھا. آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، اور جنہوں نے صحیح ایمان لائے تھے خدا نے ان کو اس اختلاف میں صحیح رہنمائی کی، سیدھا راستہ دکھایا. بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خدا جو ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. یہاں پر ایک کوئی اہم نقطہ ہے کہ من یشاء سے کیا مراد ہے. خود یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ من یشاء سے مراد یہ نہیں کہ خدا جس کو چاہے گا بغیر کسی معیار کے ہدایت کر دے گا، جس نے عمل نہیں کیا اسے ہدایت کر دے گا اور جس نے عمل کیا ہے اسے جب چاہے گا تو گمراہی کی طرف لے جائے گا، نعوذ باللہ. بلکہ خود یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا نے کن کی ہدایت کی؟ کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، صدق دل سے ایمان لے کر آئے تھے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس اختلاف میں، اس فتنے میں خدا نے ان کی ہدایت کی جو لوگ صدق دل سے ایمان لے کر آئے تھے. بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یعنی خدا یہاں پر اپنے اختیار کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ میرا اختیار بہت وسیع ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میری قدرت میں سب ممکن ہے. لیکن پھر معیار بھی دے رہا ہے کہ کس کو خدا ہدایت کرے گا؟ جو صدق دل سے ایمان لے کر آئے گا، جو صالح ایمان، آگاہانہ ایمان لے کر آئے گا، جو عملی تقاضے پورا کرے گا ایمان کے، اس سے جو ہے خدا جو ہے فتنوں میں نجات دے گا. تو من یشاء جو ہے ہمیں سستی میں اور غفلت میں نہ ڈال دے، ہمیں جو ہے وہ خام خیالی میں اور خوش فہمی میں نہ ڈال دے. جیسے امت مسلمہ آج کل اس من یشاء کی وجہ سے غلط تفسیر اور غلط توجہ کی وجہ سے غلط فہمی اور مشکل کا شکار ہے. جی ناظرین، یہ نبوت کے سلسلے کا پہلا درس تھا اور کلی طور سے ہماری یہ 14ویں جو ہے نشست تھی. انشاءاللہ کل نبوت کے دوسرے سلسلے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.